حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سنت حضرت مقدس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلا تاکیر حضرت تشریف لا رہے ہیں. آج کا موضوع قیامت کی نشانیاں رکھا گیا ہے. آپ تمام تشریف رکھیں حضرت کا خطاب سنیں. بس یہ کہتے ہوئے کہ بطور خاص ہے فیضان ان پہ محبوب الہی کا بطور خاص ہے فیضان ان پر محبوب الہی کا پلاتے ہیں سب کو جام مصطفیٰ پیارے کی الفت کا اور انہیں جو سنتا ہے ہو جاتا ہے ان کا شیدائی الگ انداز امین القادری کی خطابت کا. بھیا بڑھ کے بھائی آپ کہاں کہہ رہا ہوں یار پیچھے دھکا مار رہا ہے پیچھے والے کو بولو نا میرے بھائی آپ خود سوچو کہاں تھے یار کہاں آپ سے پہلے سے ابھی سے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آپ نے بجن کرو بوس ادھر دھکا دیتے آپ کو نظر آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بنے بے سر و سامان مددِ قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تشک من عین اللہ خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ راب کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز بانی محفل زیب سجادہ آستان عالیہ سلطان المشائخ سیدی محبوب الہی حضرت پیر فرید احمد چشتی نظامی متزلہ العالی وہ ان کے عام محترم حضرت پیر سید سراج الدین مدنی چشتی نظامی حضرت پیر سید محبوب المرسلین صاحب متزلہ العالی ولی عہد خانقہ عالیہ نظام الدین اولیاء کریمی اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ برادر ذی قدر حضرت علامہ مفتی سلیم احمد صاحب مصباحی وہ حضرت علامہ ظفر الدین صاحب برکاتی حضرت علامہ مقبول احمد صالح مصباحی نبی رئیس القلم حضرت علامہ محمود قاضی صاحب ازہری متزلہ العالی وہ نقیب محفل حضرت علامہ حافظ جنید نظامی صاحب وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سے رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ آج کی یہ محفل سلطان المشائخ حضور سیدی سندی و مرشدی سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ ہر سال یہ محفل منعقد ہوتی ہے جس میں آپ اور ہم واعظ و نصیحت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک عظیم شخصیت کو اپنے درمیان سے گم پا رہے ہیں۔ وہ ہستی ہے یادگار اسلاف، بقیت السلف، حضرت پیر سید احمد بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جو واقعی اپنے اسلاف کی یادگار تھے۔ ایک خاموش شخصیت، ایک نازک سا وجود، لیکن پیشانی پر یقیناً اور آنکھوں میں معرفت الہی کے چراغ جلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسی شخصیت کو آج ہم اپنے درمیان سے گم پا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے مرکز انور پر صبح قیامت تک نور و نکھت کی برسات فرمائے کہ وہ گئے لیکن اپنے لائق و فائق فرزند حضرت پیر سید احمد بخاری، پیر سید فرید احمد بخاری ان کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صاحب سجادہ پر ان کے اسلاف کا فیض انشاءاللہ جو جاری ہے مزید جاری رہے گا، اور وہ اپنے اسلاف کے سچے جانشین کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان اسی طرح جیسے ان کے بزرگوں نے کام کیا ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ نے بھی مدد فرمائے۔ آپ جیسا کہ نقیب محفل سے سن چکے ہیں کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ مجھے آج قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے۔ ویسے بہت خوبصورت گفتگو حضرت پیر سید سراج الدین مدنی بخاری مقدس اللہ العالی نے فرمائی، اور انہوں نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ناصحانہ انداز میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یقیناً ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اگر میں بہت بڑا خطیب، بہت بڑا محقق، بہت بڑا ادیب اور
بہت بڑا جو ہے وہ عالم فاضل بھی ہوتا تو اس دربار کے اندر مجھے لب کشائی کی جسارت کیا ہو سکتی تھی. جہاں بڑے بڑے لوگ محبوب الہی کی کا دربار وہ دربار ہے جہاں حضرت بندرواز یسو دراز جیسی ہستیاں، جہاں نصیر الدین چراغ دہلوی جیسی ہستیاں، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں غلاموں کی طرح آتے ہیں، میں وہاں بھلا اتنا علمی بے مائگی کے احساس کے ساتھ کس طرح انداز تخاطب اور خطابت کی جولانیوں کے ساتھ آ سکتا تھا. اگر میں بہت کچھ بھی ہوتا تو بھی مجھے یہ زیب نہ تھا چہ جائے کہ میں کچھ بھی نہیں، بس اس امید پر کچھ ٹوٹے پھوٹے بے تکے الفاظ، بے جوڑ الفاظ اس امید پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے مرشد، اپنے مخدوم سیدی محبوب الہی کی بارگاہ میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. کاش کہ وہ نظر کرم فرما دیں اور میرے سبق کو قبول فرما لیں تو میرے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت جو ہے، قیامت کیا ہے؟ قیامت دراصل آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آغاز ہے اور پھر جب وہ چیز مکمل شباب کو پہنچتی ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے. مثال کے طور پر روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے، شباب پر آتا ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے. روزانہ کلیاں مسکراتی ہے، پھر اس کے بعد وہ شباب پر آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روز جو ہے وہ ہر پہلی تاریخ کو چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر 14ویں کا چاند بدر کامل ہونے کے بعد گھٹتے گھٹتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے ہر چیز پر ایک وقت آنے والا ہے کیا کہ ہر چیز کا خاتمہ ہونا ہے. جیسا کہ قرآن مقدس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب فنا ہو جانے والے ہیں. یہ قیامت کیا ہے؟ دراصل عقیدہ قیامت جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. قیامت یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے. قیامت جب آئے گی تو ستارے آپس میں ٹکرائیں گے. قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ پڑے گا. قیامت جب آئے گی زمین کے زلزلے جاری ہوں گے، زمین پر زلزلے آئیں گے. قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ اکبر. قیامت کے زلزلے کا حال یہ ہوگا کہ جب زمین پر زلزلے آئیں گے تو زمین اپنے نیچے کے مادے اوپر کی طرف انڈیل دے گی، زمین انسانوں کے اعمال کی خبر دے گی. اللہ اکبر. ایک مقام پر آیا ہے اللہ اکبر جب قیامت آئے گی تو پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. قیامت آئے گی تو اللہ اکبر دریاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا. قیامت آئے گی تو حمل والی اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. قیامت آئے گی تو ایسی آواز اور چنگھاڑ ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے. قیامت اچانک آئے گی اور آپ نے جو ہے وہ سنا حضرت سے کہ قیامت جو ہے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن عاشورہ کے روز آئے گی. لیکن قیامت تو آئے گی مگر قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ جب ان نشانیوں کو دیکھو تو اندازہ کر لو کہ قیامت قریب ہے. قیامت جب آئے گی پہلی بات تو یاد رکھیں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی، مومنوں کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی. یعنی قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت جن پر آئے گی ان پر آئے گی لیکن مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے جب تک زمین پر مسلمان موجود ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. مگر قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں. اب اس نشانیوں کو آپ 3 جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو
یہ ان کی جو بڑی نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو بالکل قریب قیامت ظاہر ہوگی، ایک وہ نشانیاں ہیں جس کو آپ جو ہے یعنی کہ درمیانے درجے کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو چھوٹی نشانیاں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی قیامت کی نشانی بیان ہوتی ہے تو قیامت کی ہر نشانی کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بات یاد رکھیں قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہے، کچھ نشانیاں قیامت کی اچھی بھی ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام کی بعثت، حضور علیہ السلام کی آمد خود بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے میرے آقا کو، اپنے نبی کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں، یعنی آخری زمانے کا نبی، یعنی اب ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی اور نہیں ہے، آقا ہے اس کے بعد قیامت ہے، یعنی حضور کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، آپ قیامت کی نشانیاں سنتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، قیامت کی نشانی بیان ہو رہی ہے، لیکن کسی روایت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جبریل نے آ کر حضور علیہ السلام کو بتایا ہو، بلکہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے وہ قیامت کی نشانیاں بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا علم نزول جبریل کا محتاج نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے کبھی جبریل کے ذریعے سے اطلاع دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے بغیر جبریل کے اطلاع دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درس مقدس، فیضان حضرت محبوب الہی صاحب سجادہ۔ بلکہ بعض باتیں تو وہ ہیں جس سے جبریل کو بھی خبر نہیں ہوتی اور محبوب کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہاتنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہاتنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ کبھی کبھی تو جبریل کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیا ہو رہی ہے، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ یاد رکھیں، لیکن اتنا ضرور ہے ہمارا عقیدہ کہ کسی کا بھی علم ہو اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ذرہ تو بڑی چیز ہے، ذرے کے کروڑویں ذرے کا حصہ بھی خدا کے بتائے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ جتنا جس کے پاس علم ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ لیکن آئیے اب قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کی جائے۔ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ، چونکہ حالانکہ آج وقت بھی زیادہ ہوا، حالانکہ اتنا وقت نہیں ہوا کرتا تھا گفتگو، خصوصی گفتگو کے لیے، اینڈ کی اور آخری گفتگو کے لیے، لیکن بہرحال تو میں اپنے وقت پہ گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ذرا سنتے جائیں، قیامت کی نشانیاں بہت ہیں، ان میں سے چند آپ نے سماعت فرمائی، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے پہلے کچھ نشانیاں پڑھتا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، عورتیں کپڑے پہن کر بھی بہنا رہے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی کپڑے پہن کر کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یعنی عورتیں توجہ کریں، اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں 1450 سال پہلے بیٹھ کر کے اللہ کے رسول پوری دنیا کی خبر دے رہے ہیں، قیامت تک کے حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ کیا خبر دے رہے ہیں؟ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کپڑے پہن کر کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو فرمایا اتنے پتلے اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ آج آپ دیکھیں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں، آج کے باریک اور پتلے لباس، آج کے پتلے پتلے کپڑے فیشن بنتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ذرا توجہ کریں، لوگوں کے ہاتھ تو ایک دوسرے سے ملیں گے لیکن دلوں کے اندر کینے موجود ہوں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر بغض موجود ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں حسد موجود ہوں گے، سینے سے سینے مل رہے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ مل رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، بغض کی آگ جل رہی ہے، کینے کی آگ جل رہی ہے۔ اللہ اکبر، پھلوں سے میٹھاس ختم ہوگی، پھولوں سے خوشبو ختم ہوگی، لوگوں
होगी। देख लीजिए आज भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, भाई भाई में उल्फत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, फरमाया अब वो दौर के लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, अपने बड़ों की बुराई बयान करेंगे, यानी कि लोग अपनी अगलों पे लानतान करेंगे। आजकल के छोकरे कहते हैं अरे हमारे बाप दादाओं को क्या समझता था, वो तो जाहिर थे। हैरत की बात है, तुम्हारे बाप दादा दौरे रिसालत के करीब थे या तुम दौरे रिसालत के करीब हो? फैजाने दौरे रिसालत उन पर ज्यादा क्षमा छम बरसा है या तुम पर ज्यादा क्षमा छम बरस रहा है। अगर किसी को ये कहा जाए चलो उर्स महल में महबूब इलाही की उर्स की तकरीब में, बताइए उर्स क्या होता है? अल्लाह अकबर, बताइए उर्स तो बुजुर्गों का तरीका है। अब जाहिल लोग थे, उन्हें क्या समझता था? आज सब कुछ हमें समझ रहा है। 14 सदियों के बाद सारी समझ आजकल स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लड़कों को आ गई है। अल्लाह अकबर, सुन लो आजकल के हालात को अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले बयान किया था, लेकिन मैं अपने तौर पर अलग अलग चीदा निशानियां बयान करने की बजाय हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना जो हज किया, हालांकि जाहिरी तौर पर जो अहले इल्म है उसको हज्जतुल वदा कहते हैं, लेकिन सूफिया उसको हज्जतुल वदा नहीं कहते। उसकी वजह यह है बहुत से मामले में सूफिया के नजरियात अहले जाहिर से बहुत अलग होते हैं। उसको हज्जतुल वदा जो कहते हैं वो भी सही है। बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा मेरे भाई, अगर आप लोग जब थोड़ा सा सुन लें, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो ये तो मुनाजरा होगा, तकरीर थोड़ी होगी। और मैं तो सूफिया का गुलाम हूँ, मुनासिर आदमी नहीं, मैं कोई मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो सबक सुनाने आया हूँ। आप मेरी बात सुन लें, क्या क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? ये लोग बैठ जाए जिनको बैठने, हालांकि उर्स महल जो है तंगदामनी की शिकायत कर रहा है, लेकिन ये बैठे भी तो बेचारे कहाँ बैठे। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम की नजरें पेश अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो सूफिया के नजदीक बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अहले जाहिर हैं, मुहक्किकीन हैं, उनसे कुछ उनके मामला जुदा हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जाहिर के खिलाफ के, ऐसा नहीं है, लेकिन सूफिया का एक अपना अकीदत का मामला है। जैसे मिसाल के तौर पे मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, सीरत निगार इसको हज्जतुल वदा कहते हैं, यानी आखिरी हज। सही है, कोई गलत नहीं, ठीक। लेकिन सूफिया कहते हैं हम हज्जतुल वदा नहीं कहते, वो भी सबरी बाज। वजह वो कहते हैं हमारे नबी अब भी जिंदा हैं और वो अब भी हज करते हैं। तो जब अब भी वो हज कर रहे हैं तो फिर हज्जतुल वदा कैसा? जब अब भी हज हो रहा है तो आखिरी हज कैसा? ये बात है, ठीक। ये सूफिया का अपना, बल्कि आप कहेंगे वो कैसे हज कर रहे हैं? तो मैंने कहा जो महबूब इलाही की सीरत पढ़ चुका और महबूब इलाही को मानता है, चीटिंग नहीं करता, तो उसके लिए रसूलुल्लाह का हज मानना कोई गलत बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि यही कयासपुर है, यही कयासपुर है ना, यही कयासपुर है। ये मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे हासिद थे महबूब इलाही के, जो कहते थे ये तो रात भर सिवा सुनते रहते हैं और फजर में सोते पड़े रहते हैं। फजर की नमाज में इनको कभी देखा नहीं जाता मस्जिद में, ये मस्जिद में कभी नजर नहीं आते, रात भर सिवा सुनते और फजर में सोते रहते। हम इन्हें पीर कैसे माने? लेकिन वही हासिदीन को अल्लाह ने मौका दिया कि जब वो हज की सआदत हासिल करने के लिए वहां पर पहुंचे और फिर मदीने मुनव्वरा आए, तो अपने घर जाने से पहले महबूब इलाही की खानकाह में आके कदम पकड़ के कहते माफ कर दीजिए। तो महबूब इलाही ने कहा माफी कैसी? तो कहा हम समझते थे आप फजर नहीं पढ़ते,
یہ محبوب الہی کی خانقاہ ہے جہاں میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ آقاؤں کی بارگاہ میں آقائیت نہیں ہوتی، یہاں کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں سب غلام ہے۔ اس لیے میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگے گا، یہاں نعرہ لگے گا یا تو محبوب الہی کا یا تو محبوب الہی کے آقاؤں کا۔ مجھ غلام کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت تھی، آقاؤں کا ذکر ہو گیا، غلاموں کی معراج ہو گئی۔ اس لیے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولیوں کی کائنات کے محبوب کی جب یہ شان ہے، ولیوں کے کائنات کی محبوب کی جب یہ شان ہے، تو نبیوں کے کائنات کی محبوب کی شان کیا ہے؟ تو ہم مانتے ہیں محققین کے کہنے پر اور صوفیہ کے کہنے پر یہ بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو دونوں ہاتھ میں لڈو رہتے ہیں۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم تو محققین کو ہی مان رہے ہیں، صوفیہ کو ہی مان رہے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر تحقیق کا غلبہ ہوتا ہے تو بات تحقیق کی ہوتی ہے، عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر صوفیہ کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم دونوں کے منکر نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل حدیث بیان فرمائی، اور کس طرح بیان کی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حرم میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑا اور کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا، لوگوں، کعبے کا دروازہ پکڑ کے، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے ہیں، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو، لوگوں میں تم سے کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو۔ اور صحابہ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں تمہیں قیامت کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، قیامت کی کچھ نشانیاں سن لو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا، بہت آنسو بہائے، اور بہت آنسو بہانے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور صحابہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان فرمائی، پہلی نشانی قیامت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جب قیامت تمہارے قریب ہوگی تو لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، لوگ نمازوں کو ترک کریں گے۔ اب یہاں پر ہر چیز پر میں تبصرہ نہ کر سکوں گا، کیونکہ اب تقریباً 30-35 منٹ میں مجھے ساری نشانیاں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان ہوئی ہیں وہ سب پڑھ دینا ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، اے اولیاء کے ماننے والوں، اے بزرگان دین کے ماننے والوں، قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ نمازیں ضائع کی جائے گی، نمازوں کو ترک کیا جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ افسوس، مسلمانوں کے محلے ویران ہیں، مسلمانوں کی ہوٹلوں میں تو قطار لگی ہوئی کھانے والوں کی، ہوٹل چائے کی ہوٹلوں پر تو کرسیوں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنیما گھر ہاؤس فل چل رہے ہیں، گناہوں کی اتنی آباد ہے۔ اگر ویران ہے تو اللہ کا گھر خالی ہے، اگر سنا سنا ہے تو اللہ کا گھر سنا سنا ہے۔ بالخصوص میں ہندوستان کے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان دوسری اکثریت میں ہیں۔ اگر مسلم نوجوان، اللہ اکبر، جو پورے ملک ہندوستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% ہے، اللہ اکبر، اگر یہ مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دے، ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں، وہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، وہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ جب بندے مومن کی اذان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات کی صبح کر سکتا ہے، تو بندے مومن کے سجدے میں کتنی طاقت ہوگی۔ آج مسلمان کہتے ہیں ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم برباد کیے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، ہماری بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، ہماری بستیوں کو آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے،